شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اگر آواز کلیئر نہ ہو تو پھر بتا دیا کریں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تو ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ تو کتاب الحج میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یعنی حاجی جو ہے جب مکہ محرمہ کی سفر کرے گا، خانہ کعبہ کی زیارت اور حرمین شریفین مدینہ المنورہ مکہ دونوں کا کیا کرے گا، سفر کرے گا، تو کون سی عبادت کرے گا؟ حج کے اپنے مخصوص افعال ہیں ہے نا، تو اسی کا ہم وہ شروع کیا تھا ہم نے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ پڑھا تھا کہ کیا کرنی چاہیے جب وہ آفاقی یعنی جو کہ مکہ کے علاوہ یعنی حرم کے حدود سے باہر یا حل سے باہر کی جو لوگ رہتے ہیں اس کو آفاقی کا، جیسے ہمارا کنٹری ہو یا آپ لوگوں کا جو کہ مکہ المکرمہ نہیں ہے، تو اس کو کیا، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز تھوڑا عجیب سا ہے. جی آ رہی. اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ. تو کیا کہہ رہے تھے ہم کہ اس کو سب سے پہلے اس کے لیے طواف قدوم جو ہے کرنی چاہیے. پھر طواف کی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ طواف کی ابتدا جو ہے حجر اسود کے استقبال سے استلام سے ہوتا ہے. اس طرح دائیں سے شروع کرنی چاہیے اور اس میں جو ہے 4-7 چکر ہوتے ہیں. پہلے 3 چکروں میں جو ہے کیا کرنی چاہیے، رمل بھی کرنی چاہیے اور پوری 7 چکروں میں اصطباع ہونی چاہیے. یعنی مرد جو ہے وہ دہنی بغل سے کیا کرے، چادر کو لے کر جو ہے اس کو دائیں کندھے پر ڈالنی چاہیے. یہ میں نے کہا تھا کہ یہ اس طواف میں مستحب ہے، یہ پورا رمل کرنا اور استباع بانا یہ اس طواف میں مستحب ہے جو کہ سعی اس کے بعد سعی ہو. بس اگر کوئی شخص جو ہے آفاقی طواف قدوم نہ کرے، چھوڑ لے، یا طواف قدوم تو کرے لیکن سعی نہ کرے، سمجھا کہ کیونکہ صرف ایک ہی مرتبہ جو ہے حج میں سعی واجب ہوتی ہے، تو چاہے آپ کو مرضی ہے طواف قدوم کے بعد کرے یا طواف زیارت جو کہ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے وہاں پر کرے. تو لیکن بہرحال اس طواف میں رمل اور استباع سنت ہے جس کے بعد سعی ہوتی ہے. بس اگر وہ طواف قدوم کے بعد سعی کرنا چاہتے ہیں تو پھر طواف قدوم میں رمل اور استباع کرنا سنت ہوگا. لیکن اگر وہ طواف زیارت کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو پھر طواف زیارت ہی میں استباع اور رمل کیا ہوگا، سنت ہوگا. اب دیکھو ہم نے طواف قدوم پڑھ لیا کہ طواف قدوم کر لے. آفاقی جو ہے جب پہلے حج کو جائے تو چونکہ فوراً جو ہے وہ حج یعنی 8 ذی الحجہ کو نہیں ہوتا، یعنی تو کیا کرنی چاہیے، طواف قدوم جو ہے پہلے شروع کرے، کیا کر لے، طواف قدوم شروع کرے. پھر اس کے بعد جو ہے چونکہ ابھی تک جو ہے 5 دن ہوتے ہیں نا، حج کے 5 دن ہوتے ہیں، 9 10 11 12 13، یہ 5 دن ہے حج کے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ کیا کرے، وہ اگر یکم ذی الحجہ کو چلا گیا یا ذی الحجہ کو نہیں ذوالقعدہ میں چلا گیا تو پھر اس میں کیا کرنی چاہیے، وہ جو ہے مکہ میں ٹھہرے اور وہ جو ہے اس کے لیے یعنی احرام نہ کرے، مکہ میں ٹھہرے، حرم خانہ کعبہ کی طواف کیا کرے، سمجھا گیا. لیکن کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے احرام جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دم واجب ہو جائے، کیونکہ جس چیز کے لیے آیا ہے وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے. وہ کیا ہے، حج ہے، حج کے افعال ہے. تو دیکھو ثم یقیم بمکہ محرما فیطوف بالبیت کلما بدا له، پھر حالت احرام میں مقیم اور جب جی چاہے بیت اللہ کا طواف کر لیا کرے. کلما بدا له، جب جی چاہے فیطوف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کیا کرے. اچھا وَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَّةِ، یا یوم ترویہ، جب ترویہ کا دن آئے، ترویہ کے دن سے پہلے. اب یوم ترویہ کسے کہتے ہیں، یوم ترویہ جو ہے 8 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے، 8 ذی الحجہ کو. 8 ذی الحجہ سے پہلے جو ہے وہ کیا کرے گا، خطبہ دے گا، امام جو ہے وہ خطبہ دے گا. اب یہ بات یاد رکھو کہ حج میں جو ہے 3 خطبے جو ہے کیا جاتے ہیں. کیا 3 خطبے، پہلے 7 ذی الحجہ کو خطبہ ہوتی ہے، پھر 9 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد خطبہ ہوتی ہے، پھر جو ہے 11 ذی الحجہ کو خطبہ ہوتی ہے. کیا 11 ذی الحجہ یعنی عددوں میں 7 8 کو چھوڑ کر 9 10 کو چھوڑ کر 11 کو، یہ 3 خطبے جو ہے احناف کے نزدیک ہے. جب امام ظفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں 9 10 11
کو ہوگی، 9 10 11 کو، یعنی مسلسل. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایک دن کو چھوڑ کر جو ہے خطبے ہوں گے. اب یہ خطبے یہ خطبے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، اس میں واعظ و نصیحت ہوتی ہے. سمجھا کہ کیا ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت ہوتی ہے. اچھا یہ 9 ذی الحجہ والے خطبے میں درمیان میں بیٹا سنت ہوتے ہیں، باقی 7 ذی الحجہ اور اس طرح 11 ذی الحجہ کے درمیان میں بیٹا سنت نہیں ہوتا. صحیح ہے. اس میں جو ہے احکام سکھائے گے، یوم عرفہ کس طرح گزارنا ہے، یوم نحر کس طرح گزارنا ہے، جمرات کی رمی کس طرح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں خطبوں میں سمجھائی جاتی ہے. تو یوم یعنی 8 وَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ ترویہ کے دن سے پہلے، یعنی 8 ذی الحجہ کے دن سے پہلے کیا کرے گا، خطب الامام خطبتاً تو امام جو ہے ایک خطبہ دے گا، یعلم الناس فیہا، اس میں جو ہے لوگوں کو امام جو ہے وہ یہ چیز سکھائے گا، الخروج الی المناء، مینا کی طرف نکلنا، والصلاۃ بعرفات، اور عرفات میں چونکہ جمع بین الصلاتین ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر جمع بین الصلاتین کس طرح کرنا ہے، والوقوف، اور عرفہ میں وقوف جو رکن اعظم کہلاتے ہیں وہ کس طرح کرنا ہے، والافاضہ، اس طرح افاضہ کسی کہتے ہیں، طواف زیارت کو کہا جاتا ہے. کس چیز کو، طواف زیارت کو کہا جاتا ہے. والافاض ہوتا ہے، اس طرح طواف زیارت کس طرح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے خطبے میں سکھائے گے. بس جب وہ 7 ذی الحجہ کو خطبہ کر لے، صحیح ہے، 7 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں 7 ذی الحجہ کو امام خطبہ دے دے، تو پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو کیا، 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مکہ میں پڑھ کر، کیا، فجر کی نماز مکہ میں پڑھ کر طلوع آفتاب کے بعد نکلنا ہے مینا کی طرف. مینا میں کوئی خاص عمل نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر 5 نمازیں پڑھنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ساتھ میں. 9 ذی الحجہ کی فجر تک نماز 5 نمازیں پورا کرنا ہے. یہ کوئی واجب فرض نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عمل کیا، اس وجہ سے یہ سنت ہے. لیکن اگر کوئی جو ہے مینا میں نہ چلا جائے بلکہ فوراً عرفات چلا جائے 9 ذی الحجہ اور طواف قدوم بھی چھوڑے، تب بھی اس پر کوئی دم اور اس کا حج جو ہے کوئی فاسد ماسد نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیونکہ یہ ساری چیزیں ہے سنت ہے، سنت کے ترک سے جو ہے کچھ واجب نہیں ہوتا. اچھا دیکھو آگے کیا ہے، فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، بس جب وہ جو ہے فجر کی نماز پڑھ لے، یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو، مکہ میں، خرج الی مینا، تو مینا کی طرف نکلے، واقام بها، تو وہاں پر اسی مینا میں جو ہے وہ ٹھہر لے. سمجھ آ گئے، خرج الی مینا کب نکلنا ہے، طلوع فجر کے، نہ طلوع شمس کے بعد، کیا ہے 8 ذی الحجہ کی طلوع شمس کے بعد نکلنا ہے مینا میں. سمجھ آ گئی. اور مکہ فجر کی نماز یہاں پر پڑھنا ہے مکہ میں، پھر اس کے بعد نکلنا ہے. وقام بها، اور وہاں پر جو ہے حاجی ٹہرے گا، حتی یصلی الفجر یوم عرفہ، یہاں تک کہ 9 ذی الحجہ کی کیا کرے، فجر کی نماز پڑھ لے. بس جب فجر کی نماز پڑھے، چونکہ وہ 9 عرفہ یوم عرفہ ہے نا، تو پھر جو ہے طلوع شمس کے بعد پھر دوبارہ عرفات کی طرف نکلنا ہے. سمجھا کہ کس چیز کی طرف، عرفات کی طرف. اور عرفات جو ہے یہ رکن اعظم کہلاتا ہے، یہ فرض ہے. سمجھا، وقوف کرنا جو ہے وہ فرض ہے. تو زوال سے لے کر کیا، زوال سے لے کر جو ہے اگلے صبح صادق تک، کیا، 9 ذی الحجہ کی زوال سے لے کر، یعنی جب سورج ڈل جائے اس سے لے کر اگلے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے درمیان یوم عرفہ، وقوف عرفہ رکن اعظم جو کہ فرض ہے وہ ہوگا. بس اگر اس سے آگے آیا، یعنی زوال سے پہلے کس نے وقوف کیا، تو اس کا یہ وقوف نہیں ہوگا. اس طرح اگر کسی نے جو ہے ذی الحجہ کے مہینے، کیا، 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد جو ہے وقوف کیا، تو اس کا بھی نہیں ہوگا. یہ میں نے بتایا تھا نا کل کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ رکن ہے. یہاں تک کہ اگر بے ہوش کوئی ہو تو اس کو جو ہے ایمبولینس میں لا کر جو ہے اس کو کھڑا کر دے، تو اس کا وقوف عرفہ ہو گیا. سمجھا کہ اسی وجہ سے یہ اتنا آسانی دی ہے تاکہ کوئی بھی اس سے رہ نہ جائے. کیا ہو جائے، رہ نہ جائے، کیونکہ اس کی یہ ایسا واحد رکن ہے کہ اس کی چھوٹنے سے اس کا کوئی دم وغیرہ واجب نہیں تھا، بس فوراً حج فاسد ہو جاتا ہے. طواف زیارت اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی دوبارہ قضا ہوتی ہے. سمجھا کہ قضا ہوتی ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ قضا بھی نہیں ہے، بلکہ پھر فوراً حج جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے. بہرحال دیکھو، حتی یصلی الفجر یوم عرفہ، یہاں تک کہ مینا میں جب
यौम अरफा यानी अरफा के दिन की फजर की नमाज पढ़ ले, सुम्मा यतवज्जहु इला अरफातिन, फिर जो है अरफात की तरफ मुतवज्जह हो जाए यानी चला जाए, फयुकीमु बिहा, बस उसमें ठहरे, फइज़ा ज़ालति शम्सु, पर जब वो सूरज ढल जाए, मिन यौम अरफती, कहाँ पर यौम अरफा का, सल्लल इमाम बिन्नास ज़ुहर वल असरा। अच्छा, तो फिर यौम अरफा में जो है ज़ुहर और असर जो है ये क्या हो जाए, दोनों इकट्ठी ज़ुहर की दिन ज़ुहर के वक्त में पढ़ी जाती है। इसको जमा बैन सलातैन कहते हैं, समझा कि क्या है, और तकदीम भी कहते हैं। तकदीम जमा बैन सलातैन क्या कहा जाता है, तकदीम जमा बैन सलातैन। तकदीम इसी वजह से कहा जाता है कि असर को अपने वक्त से आगे करके ज़ुहर में पढ़ा जाता है। समझा कि क्या होता है, असर को अपने वक्त से आगे करके ज़ुहर में पढ़ाया जाता है, तो इसी वजह से इसको तकदीम कहता है। जमा बैन सलातैन इसको इसी वजह से कहते हैं कि दो वक्त को एक ही वक्त में पढ़ा जाता है। तो अहनाफ के नज़दीक जमा बैन सलातैन किसी सूरत में भी जायज़ नहीं, सिवाय हज के दो मकामात पर हो, एक जो है अरफा में और दूसरा मुज़दलिफा में, जिसमें मगरिब को मुअख्खर करके इशा में पढ़े जाते हैं, उसको ताखीर कहते हैं, ताखीर जमा बैन सलातैन हो। तो इसके अलावा जब कि अहमद सलासा फरमाते हैं कि सफ़र की वजह से, बारिश की वजह से, बीमारी की वजह से जमा बैन सलातैन जायज़ है, लेकिन हमारे नज़दीक जो है जायज़ नहीं है, ये भी जायज़ नहीं होने चाहिए था क़ियास के मुताबिक, लेकिन चूंकि इसमें अहादीस वारिद हुआ है, तो जहाँ पर अहादीस आते हैं वहाँ पर क़ियास को, तो वहाँ पर अकल के दौड़े क्या होते हैं, घोड़े नहीं चलते, समझिए, इसी वजह से हमने क़ियास को छोड़ दिया है। अच्छा, तो फिर इमाम जो है वो क्या करेगा, ज़ुहर और असर को दोनों जो है इमाम क्या करेगा, पढ़ाएगा। अच्छा, अब इमाम यानी इमाम का जमा बैन सलातैन का जमात कायम करना, इसके लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 3 शराइत है। कितने शराइत है, 3 शराइत है, बस अगर इसमें एक भी मफकूद हो तो फिर नहीं होगा। पहला ये कि अरफा का दिन हो, क्या हो, अरफा का दिन हो। दूसरा ये कि इमाम हो या इमाम का यानी बादशाह हो या बादशाह का नायब हो, बादशाह हो या बादशाह का नायब हो। तीसरा ये कि जमाअत हो, क्या हो, जमाअत हो। बस अगर कोई शख्स जो है वो अपने खेमे में नमाज पढ़ना चाहे, जमात के साथ ना पढ़ना चाहे, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक वो जमा बैन सलातैन नहीं करेगा, बल्कि ज़ुहर को ज़ुहर में, असर को असर में पढ़ेगा। सही है। इस तरह अगर कोई इमाम नाइब ना हो, तो यानी एक आम सा आदमी हो वो खड़े हो जाए, तो फिर यानी इमामत के लिए, तो फिर उसके लिए भी ये जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर यौम अरफा का दिन ना हो, यानी अब हम यहाँ पर कर ले, हम कहते हैं जमा बैन सलातैन करते नहीं, तो फिर ये नहीं होगा क्योंकि अरफा का दिन नहीं है। जबकि साहिबैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, तीसरा शर्त जो है नहीं है, उनके नज़दीक सिर्फ 2 है। पहला ये कि इमाम हो, दूसरा ये कि हो यानी यौम अरफा का दिन हो। उसके लिए जमात शर्त नहीं है, बस उसकी नज़दीक जो है अगर कोई शख्स खेमे में नमाज पढ़ना चाहे, तो वो जो है तब भी वो जमा बैन सलातैन करेगा। समझे कि ज़ुहर असर को दोनों इकट्ठे ज़ुहर की नमाज ज़ुहर के वक्त में पढ़ेगा। बहरहाल कुल जो है इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैह पर है। फिर जो है यानी अच्छा, अब सवाल ये है, ये तो एक मसला हो गया ना जो कि इख्तलाफी मसला है। दूसरा मसला ये है कि जो इमाम, वैसे तो हर नमाज के लिए, जमात की नमाज के लिए अजान भी होती है, इकामत भी होती है, तो यहाँ पर तो 2 नमाजें जमा हुई है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, समझ आ गए। तो इसमें अमरबा का आपस में इख्तिलाफ है। एक कौन फरमाते हैं, अहनाफ फरमाते हैं कि वकूफ़ी अरफा, अरफा में जो जमा बैन सलातैन होते हैं, मुज़दलिफा की भी साथ में जिक्र करती हूँ, सही है, उसको भी जिक्र करती हूँ कि वो फरमाते हैं कि अरफा में जो जमा बैन सलातैन है, क्या है, अरफा में जो जमा बैन सलातैन है, उसमें क्या करनी चाहिए, उसमें एक अजान 2 इकामतों के साथ अदा किया जाएगा, एक अजान और 2 इकामतों के साथ अदा किया जाएगा। इकामत अजान तो इसी वजह से एक, क्योंकि अजान जो है लोगों को खबरदार करने के लिए होता है, समझ आ गए, वो तो सही है। और दो इकामत इसी वजह से क्योंकि ज़ुहर तो ज़ुहर में पढ़ी जाती है ना, और असर चूंकि अपने वक्त से मुकद्दम हुआ है, तो इसी वजह से लोगों को जो है अटेंटिव करने के लिए जो है क्या करनी चाहिए, उसको इकामत देनी चाहिए। समझ आ गया। पहले क्या कर ले, पहले ज़ुहर की नमाज पढ़ ले, फिर उसके बाद ज़ुहर के बाद तो 2 रकात सुन्नत होती है ना, वो छोड़ लेंगे। समझ गए। ज़ुहर और असर के दरमियान जो है कोई भी सुन्नत नफल नहीं पढ़ाया जाएगा। अच्छा,
ظہر کی نماز پڑھ لے پھر دوبارہ اقامت کر لے عصر کی نماز پڑھا لے، تو یہ ہوتا ہے۔ جبکہ یہ تو کون فرماتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وقوع عرفہ میں جو جمع بین الصلاتین ہے اس میں ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ، جو مزدلفہ میں جو کیا ہوتی ہے جمع بین الصلاتین ہوتی ہے وہاں پر ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ، وہاں پر ہم نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ چونکہ وہ جو ہے اپنے وقت سے مؤخر ہوا ہے، آگے تو نہیں ہوا نا، تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے کیا کسی کو اٹینٹیو کرنے کے لیے، اس وجہ سے وہاں پر ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں نمازیں کیا دونوں نمازیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں مزدلفہ میں بھی عرفہ میں بھی دونوں کو کیا کرنی چاہیے؟ دو اذان دو اقامتوں سے ادا کرنی چاہیے، دو اذان دو اقامتوں سے ادا کرنی چاہیے۔ جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ وقوف میں تو برابر ہے، عرفہ میں تو برابر ہے، یعنی ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ، لیکن وہ مزدلفہ میں کہتے ہیں کہ نہیں، مزدلفہ میں بھی ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مزدلفہ اور عرفہ میں ہم فرق کرتے ہیں کہ عرفہ میں ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ اور مزدلفہ میں ایک اذان ایک اقامت کا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر بھی ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ دو اقامتوں کے ساتھ، اس طرح جو ہے اس کو مزدلفہ میں بھی ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ۔ امام احمد رحمۃ اللہ دونوں میں ڈبل ڈبل کہتے ہیں، اور امام احمد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں میں ڈبل ڈبل کہتے ہیں، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ دونوں میں سنگل سنگل کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ امید کرتی ہوں سمجھ آئی ہوئی ہوگی۔ اچھا تو دیکھو، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، پر جب کیا یوم عرفہ کی سورج ڈل جائے، صلی الامام بالناس الظہر والعصر، تو امام جو ہے لوگوں کو ظہر عصر دونوں نماز پڑھائے، ثم یبتدئ، پھر جو ہے ابتدا کرے، فیخطب خطبتین، یعنی پھر جو ہے خطبہ کرے۔ میں نے بتا دیا ایک 7 ذی الحجہ کو کیا ہوتی ہے؟ خطبہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے 9 ذی الحجہ کو، پھر اس کو 11 ذی الحجہ کو، اور یہاں پر جو دو خطبے ہوتے ہیں اس میں جو ہے لوگوں کو تعلیم، اور یہ ایسی خطبہ ہے کہ اس کے دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہوگا، جبکہ 7 اور 11 ذی الحجہ کے خطبوں میں سنت نہیں ہوگا۔ ثم یبتدئ فیخطب خطبتین، پھر جو ہے ابتدا کرے، یعنی پھر جو ہے دو خطبے دے دے، کس چیز میں؟ قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے، یعنی جس طرح جمعے میں دو خطبے پہلے ہوتی ہے پھر نماز ہوتی ہے، اس طرح یہاں پر بھی خطبے پہلے ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے نماز ہونی چاہیے۔ یعلم الناس فیہما الصلاۃ، کہ اس میں لوگوں کو سکھائے گا، ان دونوں خطبے میں لوگوں کو سکھائے الصلاۃ، کیا؟ نماز، والوقوف بعرفہ، کہ عرفہ کی وقوف کس طرح کرنا ہے، مزدلفہ کے احکام، ورمی الجمار، اور جمرات عقبہ، یعنی تمام تینوں جمرات کی رمی کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، والنحر، قربانی کرنا اگر کسی پر واجب ہو، والحلق، اور قصر کرنا یا کیا کرنا، سر منڈوانا، یوم نحر کے دن ہوتا ہے نا، قربانی کے دن ہوتا ہے، والطواف، طواف زیارت کرنا، یہ سب ساری چیزیں سکھایا جائے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ وَيُصَلِّي بِهِمَا ظہر والعصر، فی وقت ظہری بھی اذان و اقامتین، بس لوگوں کو امام جو ہے لوگوں کو پڑھائے گا ظہر اور عصر جو ہے، ظہر کے وقت میں بھی اذان و اقامتین، عند الاحناف، کس ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ، ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ پڑھائے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرے گا؟ ومن صلى الظهر في رحله، دیکھو وہی والا میں نے اختلاف ذکر کیا، یہاں پر صرف ترجمہ دیکھ لو، ومن صلى الظهر في رحله، پر جس شخص نے اپنے کجاوے میں ظہر کی نماز پڑھ لے، وحدہ، یعنی کجاوے میں اکیلے نماز پڑھ لے، صلى كل واحد منه في وقت، عند ابي حنیفہ رحمهم اللہ تعالی، تو وہ شخص جو ہے ہر ایک جو ہے اپنے وقت میں نماز پڑھ لے، ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لے، یعنی ظہر کا اپنے وقت میں، اور اس طرح عصر کو اپنے وقت میں، کس کے نزدیک؟ عند ابی حنیفہ رحمهم اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقال ابو یوسف رحمهم اللہ ومحمد رحمهم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں یجمع بینہ منفرد بھی جو ہے، یعنی جماعت کے بغیر اکیلا پڑھنے والے جو ہے وہ بھی ان دونوں میں جمع کرے گا۔ میں نے بتا دیا کیونکہ ان کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ شرط ہے کہ جماعت ہو۔
آگے. بس پھر اس کے بعد جو ہے وقوف کی طرف متوجہ ہوگا. وقوف کوئی الگ سی چیز نہیں ہے بلکہ جبل الرحمت جو ہے وہ عرفہ میں ایک پہاڑ ہے اور سمجھا گیا اس کے قریب اور اس کے پہلو پہلو میں جو ہے وہ کیا کرنی چاہیے وہاں پر جو ہے یعنی یہاں پر عرفہ جو ہے ایک بڑی سی میدان ہے نا تو وہاں پر ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو بطن عرنا کہا جاتا ہے. عرنا سمجھا کہ اس کو چھوڑ کر باقی تمام عرفات میں جو ہے جہاں بھی چاہے حاجی وقوف کر سکتے ہیں لیکن جبل الرحمت کے قریب اس کو پہلے میں جو ہے وقوف کرنا جو ہے وہ بہتر ہوگا. سمجھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا تھا. اور وقوف کسی کہتے ہیں دعا پڑھنا ذکر کرنا اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا اور اسی یہاں پر جو ہے دعا قبول ہوتی ہے ایسے ہی ہے اس کو وقوف کہا جاتا ہے. تو دیکھو سما پھر جو ہے میں نے بتا دیا کہ زوال سے لے کر جو ہے کیا زوال سے لے کر جو ہے اگلے 9-10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وقوف کی ٹائم ہوتی ہے. بس اگر اس کے اندر کوئی آئے تو ٹھیک ہے ورنہ اگر یہ یعنی صبح صادق کے بعد کوئی عرفہ کے لیے آئے تو پھر اس کا حج جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا. ثم يتوجه الى الموقف پھر جو ہے وہ کیا کرے وقوف کی طرف متوجہ ہے. فيقف بقرب الجبل بس جو ہے چاہیے کہ کیا کر لے قرب جبل یعنی پہاڑ کے قریب جو ہے وقوف کرے. پہاڑ سے مراد کیا ہے جبل الرحمت ہے. وعرفات كلها موقف عرفہ کا پورا جو ہے موقف ہے سوائے الا بطن عرنا سوائے بطن عرنا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا کر دیا یہاں پر جو ہے بطن عرنا میں جو ہے وقوف کرنے سے منع کر دیا ہے. وينبغي للامام امام کے مناسب ہے ان يقف بعرفة على راحلته کہ وہ اپنے سواری پر جو ہے وہ کیا کر لے اپنے سواری پر جو ہے کیا کرے وقوف کر لے اپنی سواری پر جو ہے وہ کیا کر لے وقوف کرے. ويدعو کیونکہ تاکہ لوگ سن لے جو اعمال وہ کرے گا نا تو سب لوگ جو ہے دیکھے گا تو اسی وجہ سے اس کو اس کی رہنمائی ہوگی. ويدعو اور دعا کرے. ويعلم الناس المناسك اور لوگوں کو سکھائے حج کے احکام. ويستحب اور عرفہ کے لیے مستحب ہے ان یغتسل کہ غسل کرے یعنی عرفہ سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے. قبل الوقوف وقوف سے پہلے بعرفۃ عرفہ میں. ويجتهد في الدعاء اور دعا میں خوب کوشش کرنی چاہیے. پھر فیضا غربت الشمس آگے جو ہے ایک اور بس جب سورج جو ہے وہ کیا ہو جائے گا ویسے تو اس کا وقوف جو ہے یعنی اس کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے صبح صادق تک ہوئی آتا ہے یعنی صبح رات کے وقت کوئی آئے اور اس کو لیٹ ہوا تھا کسی جگہ پر تو وہ وقوف جو ہے کر سکتا ہے. لیکن اس کا مستحب جو ہے زوال سے لے کر جو ہے تو غروب الشمس تک ہے. پھر غروب الشمس کے بعد جو ہے مزدلفہ کی طرف جو ہے حاجی جائیں گے. سمجھے گئے مزدلفہ کی طرف جب جائیں گے تو مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے یہاں تک کہ مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ جو ہے جمع کرے گی مزدلفہ میں. سمجھا کہ کیسی مزدلفہ میں. اور یہ بات یہ یاد رکھ لو کہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے جماعت شر نہیں ہے. بس اگر کوئی اکیلے پڑھنا چاہے یا جماعت پڑھنا چاہے ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ جمع بین الصلاتین کرے. کیا کرے عشاء میں جمع بین الصلاتین. میں نے بتا دیا کہ اس میں تاخیر ہوتی ہے تاخیری جمع بین الصلاتین کیونکہ مغرب کو مؤخر کیا جاتا ہے کس چیز میں پڑھایا جاتا ہے عشاء میں پڑھا جاتا ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ ہمارے احناف کے نزدیک ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 اذان 2 اقامت کے ساتھ. امام احمد بن حنبل کے نزدیک 1 اذان 1 اقامت کے ساتھ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے 2 اقامت 1 اذان کے ساتھ ہو. دیکھو فیضا غربت الشمس پس جو ہے وہ سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے. افاض الامام تو امام جو ہے وہ چلے جائے کیا ہو جائے چلے جائے. والناس معه على هيئتهم اور لوگ بھی اس کے ساتھ چلے جائے على هيئتهم اپنے وقار پر اپنی چال پر. حتی یاتوا المزدلفہ یہاں تک کہ مزدلفہ پہنچے. فینزلون بها پس یہاں پر مزدلفہ میں اترے. والمستحب اور مستحب یہ ہے ان ينزلوا بقرب الجبل الذي عليه الميقدة اور مستحب یہ ہے کہ وہ کیا کرے ایسی یعنی اس پہاڑ کے قریب اترے جس پر میقدہ تھا. کیا تھا میقدہ جو ہے وہ زمانے جاہلیت میں وہاں پر جو ہے روش یعنی وہاں پر جو ہے آگ لگاتے تھے اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے
اس کو روشن کیا جائے، تو اسی وجہ سے اس پہاڑ کو میقاتا کہتے ہیں۔ آج کل جو ہے اس میں مشعر الحرام کے نام سے ایک جماعت بنی ہوئی ہے، سمجھا گئے؟ تو وہاں پر مشعر الحرام جماعت کے ساتھ جو ہے یعنی اس کے قریب اس کے پہلو میں جو ہے یہ وقوف کرنا مستحب ہے۔ اچھا، یہ وقوف جو ہے رات کے وقت نہیں ہوتی، بلکہ جب عشاء کے وقت جو ہے جمع بین الصلاتین کر لے تو رات گزر جائے، چاہے سو جائے چاہے عبادت میں گزارے، پھر اس کے بعد جو ہے غلس میں اندھیرے میں نماز پڑھ کر، سمجھا کہ 10 ذی الحجہ کی صبح کی اندھیرے میں نماز پڑھ کر اس وقت جو ہے وقوف ہوتی ہے مزدلفہ کی، سمجھا کہ وقوف مزدلفہ ہوتی ہے۔ تو دیکھو یعنی صبح صادق کے بعد وقوف ہوتی ہے۔ یقال له اجا، یقال له قزح، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قزح ہو جائے۔ میقدا پہاڑ کو کیا کہا جاتا ہے؟ قزح۔ میں نے بتا دیا کہ یہاں پر اب مشعر الحرام ہے، سمجھا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی قزح نامی پہاڑ کے قریب جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ اترے تھے۔ پھر اس کے بعد وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، پھر امام جو ہے لوگوں کو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائے فی وقت العشاء، عشاء کے وقت میں، یعنی جمع تاخیر کا لے، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وہاں جمع تقدیم ہوتے ہیں، یہاں پر جمع تاخیر ہوتی ہے، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ، وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي طَرِيقِ، بس جو شخص جو ہے مغرب کی نماز طریقے میں یعنی راستے میں پڑھے، لم يجوز عند ابی حنیفہ و محمد رحم اللہ، تو طرفین کے نزدیک جو ہے یہ جائز نہیں ہوگی۔ میں نے بتا دیا تھا نا کہ وہاں پر تو اختلاف کر رہے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہو یعنی اس کو الگ الگ پڑھنی چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے منفرد ہو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ لے تو پھر جو ہے وہ عصر کو عصر میں، اور اس طرح ظہر کو ظہر میں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ اختلاف یہاں پر جو ہے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں، اپنے وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ بلکہ یعنی عشاء ہی میں پڑھنا ہوگا، چاہے منفرد ہو چاہے اس کے ساتھ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ راستے میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ جب وہ مزدلفہ کی طرف حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ کی طرف آ رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مغرب کی نماز جا رہی ہے ہم سے، تو انہوں نے فرمایا الصلاۃ امامک، الصلاۃ امامک، یعنی تیرا نماز جو ہے تیرے آگے ہے۔ فاذا طلع الفجر صلی الامام، یعنی جب فاذا طلع الفجر، جب وہ سورج کیا صبح صادق ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے، یعنی یہ 10 ذی الحجہ کی اب بات ہو رہی ہے، صلی الامام بالناس الفجر، تو تو امام جو ہے لوگوں کو نماز پڑھائے، کون سا؟ فجر کی نماز، بغلس اندھیرے میں، ثم وقف الامام، پھر امام جو ہے وقوف کرے، وقف الناس معه، اور لوگ بھی اس کے ساتھ وقوف کرے۔ میں نے بتایا وقوف کوئی الگ سی چیز نماز نہیں ہے، کوئی فعل کا نام نہیں ہے، بلکہ بس صرف ٹہرنا ہے اسی میدان میں، اسی میدان میں ٹہرنا ہے، اور ساتھ میں جو ہے دعا گڑگڑا کر رونا ہے، سمجھ آ گیا؟ دیکھو یہ سارے یہ عرفہ میں ٹہرنا، اس طرح مزدلفہ میں ٹہرنا، اس طرح طواف یعنی 7 چکر لگایا، یہ جو ہے یہ اس بات پر یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہمارے، اگر ہم غور کریں کہ یہ یعنی دین جو ہے کوئی عقل کی چیز نہیں ہے، کیا ہے؟ عقل کی چیز ہے۔ اگر یہ عقل کی چیز ہو جائے تو طواف صرف کیا کرے، ایک یعنی بالکل خالی چھوٹی سی کٹری پر ارد گرد پھرنا، اس پر ثواب ملتا ہی نہیں نا۔ تو یہ دین جو ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ عقل کی کسوٹی پر نہیں رہتے ہیں، بلکہ جو کچھ اللہ نے فرمایا، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وہی برحق ہے، وہی ہم کہتے ہیں، چاہے ہماری عقلوں میں آئے یا نہ آئے، سمجھے؟ چاہے عقلوں میں یہ آئے یا نہ آئے، چاہے پردے کا حکم ہمارے عقلوں میں آئے یا نہ آئے، ناخن کاٹنے کا حکم ہمارے عقلوں میں آئے نہیں، ہم لبیک کہیں گے، سمجھے؟ کیا کریں گے؟ ہر کام پر لبیک کہیں گے، جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ممانعت آئی ہو اس کے روکنے کی، یا جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ تم کر لو، ہم بس صرف لبیک کہیں گے، سمجھ آ گئے؟ ہم اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم عقل کے ذریعے سے جانچ لے کیا ہے یہ عقل میں بات آنے والی ہے کہ نہیں، اگر آئے تو کر لیتے ہیں، اگر نہ آئے تو نہیں۔ دین اس کا نام نہیں ہے، بلکہ جو ہے عقل کے خلاف جو ہے کام کرنے کا نام دین ہے۔ اچھا، والمزدلفہ کلها موقف، اور مزدلفہ جو ہے وہ سارا کا سارا موقف ہے، الا بطن محصر، سوائے وہاں پر ایک وادی سی ہے جس کو محصر کہا جاتا ہے، اس میں وقوف کرنا جائز ہے۔ بعض فقہاء نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ محصر میں جو ہے وہ فیل کیا تھے، ابرہہ والے جو ہے سورۃ الفیل، آپ لوگوں نے آسان ترجمہ پڑھا ہوگا نا،
اس میں کہاں پر ہے سورۃ الفیل جو ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سمجھے اصحاب الفیل وہ یہ ایک کیا یہ بڑا لشکر تھا جو کہ خانقاہ کو کیا کرنے کے لیے گرانے کے لیے ان کو شہید کرنے کو ان کو منہدم کرنے کے لیے آ رہے تھے. تو یہاں پر بطن محسن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دتکارا اور اس پر چھوٹے چھوٹے پرندے جس کی کیا ہے جس کی چونچوں میں کیا تھا کنکریاں تھے اس کو بھیجا اور وہ اسی پر مارتے تھے. سمجھا گیا اس کنکری کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے مارتے تھے ان لوگوں کو یہاں تک کہ سب ہلاک ہوتا ہے. تو وادی تو علماء فرماتے ہیں فقہا فرماتے ہیں کہ اسی بطن محسر میں سمجھا گیا محسر میں جو ہے وہ لوگ مارے گئے تھے دتکارے گئے تھے. تو اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہاں پر ممانعت فرمائی کہ اس میں جو ہے وقوف نہ کیا کرے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المزدلفہ کلها موقف وارتفعوا عن وادی محسر، یعنی مزدلفہ سارا کا سارا موقف ہے سوائے جو ہے وادی محسر، یعنی وادی محسر سے اوپر رہو وہاں پر نہ جایا کرے. ثم افاض الامام پہ لوگ جو ہے پھر امام جو ہے وہ چلے جائے. اب اس کے بعد جو ہے یہ چونکہ وقوف مزدلفہ ہو گیا نا پھر اس کے بعد جو ہے 3 اعمال باقی ہو گئے تھے سمجھ یوم نحر کے دن. پھر سب سے پہلے جو ہے کیا کرے گا مینا میں کیا اب مزدلفہ کے بعد مینا جائے گا. مینا میں جو ہے 3 بڑے بڑے ستون ہیں سمجھا گئے. ایک کو جمرہ عقبہ جس کو جمرۃ القبریٰ کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ صوا ہے، اس کے بعد صغریٰ ہے سمجھ. تو پھر ترتیب کے تو سب سے پہلے اس میں صرف یوم نحر کے دن 10 ذی الحجہ کو عید کے دن جو ہے صرف اور صرف یہ بڑی والی ستون کی کیا ہوتی ہے رمی ہوتی ہے. رمی کہتے ہیں 3 کنکریوں کو مارنا سمجھا گئے. اس کے بعد جو ہے 3 کنکریوں کو مارنا. پھر اس کے بعد جو ہے اگر تمتع حج کے اقسام ہے حج افراد حج تمتع حج قران آتے ہیں آگے انشاءاللہ العزیز. پھر حج تمتع حج قران میں جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے قربانی واجب ہو جائے. بس اگر کسی پر قربانی واجب ہو تو پھر وہ قربانی کرے گی. قربانی کے بعد جو ہے وہ کیا کرے گا اس کے بعد حلق کرے گا یعنی سر منڈوالے گا بس وہ حلال ہو جائے گا. اس کے بعد طواف زیارت باقی رہ جاتا ہے اور طواف زیارت جو ہوتا ہے وہ یوم نحر کے دن بھی ہوتا ہے 12 ذی الحجہ کی غروب شمس تک جو ہے وہ ہوتا ہے سمجھا گئے. یعنی اگر کسی کو اگر کوئی حائضہ ہو مسجد حرام میں نہیں جا سکتا تو پھر وہ ویٹ کرے یہاں تک کہ 12 ذی الحجہ آ جائے. تو دیکھو ثم افاض الامام والناس معه قبل طلوع الشمس، تو پھر جو ہے لوگ چلے جائے اور لوگ نہ امام بھی چلے جائے اور ساتھ میں لوگ بھی ہو طلوع الشمس سے پہلے یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے چلے جائے حتی یاتوا مینا یہاں تک کہ مینا آئے. بس کیا کرے فیبدؤ بجمرۃ العقبہ، پھر جو ہے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارے. کیا کرے یعنی کنکریاں یعنی پہلا کنکری مارتے ہوئے کھڑے ہو جائے اور بیت اللہ آپ کی بائیں جانب ہوگی اور کیا ہوتی ہے مینا جو ہے آپ کی دائیں جانب ہوگی. اور 7 کنکریوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرنی چاہیے اور 9 ستون کو مارنی چاہیے. یہ 7 کنکریاں اسی وجہ سے آیا کہ یہ جو ہے شیطان کہتے ہیں نا شیطان کو مارا. تو اس کے بارے میں اصل واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم یا ان کو آزمانے کے لیے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو جب وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کرنے لگے تھے سمجھا گیا نحر میں جو ہے مذبح میں ذبح کرنے لگے تھے یہ حرم ہی میں ذبح کر رہے تھے. تو یہاں پر مینا میں جو ہے ایک جگہ پر شیطان آیا انسانی شکل میں کہ یہ کس طرح یہ کیا کر رہے ہو آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو. تو اس نے جو ہے 7 کنکریاں اس کی طرف ماری سمجھے. پھر دوسرے ستون کی جگہ پر جو ہے وہ آئے تو اس نے دوبارہ 7 کنکریاں ماری. پھر تیسری جگہ پر آئے تو اس نے 7 مرتبہ کنکریاں ماری. تو اسی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنے محبوب ہو گیا کہ ہم پر جو ہے حج میں جو ہے واجب قرار دیا. یہ واجب ہے سمجھا گئے رمی کرنا. تو دیکھو حتی یاتوا مینا فیبدؤ بجمرۃ عقبہ جمرہ عقبہ کی رمی کرے فیرمیھا من بطن الوادی یعنی کیا وادی کے درمیان میں کڑے ہو جائے وہاں سے جو ہے وہ کیا کرنی چاہیے 7 کنکریاں مارنی چاہیے. تو ویسے یہ تو شیطان تو نہیں ہوتا. یہ بعض لوگ جو ہے جاہل لوگ امی لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں چپلوں کے ساتھ ان ستونوں کو مارتے ہیں سمجھا گئے اور ساتھ میں آواز بھی عجیب قسم نکالتے ہیں. تو ستونوں کو یہ نہیں یہ تو ایک سنت ہے نہیں ایک عمل ہے حج کی کے ساتھ کنکریاں مارنی چاہیے. باقی وہاں پر شیطان کہاں پہ کہ یہ جاہل لوگ جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں چپلوں
پتھروں کے ساتھ بھی اس ستونوں کو مارا جاتا ہے. یہ تو ایک عمل ہے جس میں 7 کنکری یا وہ ہوتی ہے. سمجھ آ گیا؟ تو دیکھو فَيَرْمِيهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِ پس پھینک کے سمجھے جمرہ عقبہ کو مارے من بطن الوادی وادی کے درمیان سے بھی 7 حصیات کے کتنے پتھروں کے ساتھ کتنے کنکریوں کے ساتھ 7 کنکریوں کے ساتھ مثل حصات الخزف. اور یہ ایک کنکری جو ہوتا ہے وہ کسی کہتے ہیں ایک کو کیا ہوتی ہے 7 کنکریوں کے ساتھ مارے نا. تو اور یہ ایک کنکری جو ہے وہ کس چیز کے خزف یعنی انگوٹھی کے برابر ہونی چاہیے. کیا ہوتی ہے انگوٹھی یعنی جو شہادت اور انگوٹھی کے درمیان میں آ سکتے ہو. وَيَكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَّاتٍ اور پھر ہر کنکری کے ساتھ جو ہے تکبیر کرے. وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا اور وہاں پر یعنی جب پہلی جمرہ عقبہ کی رمی کرے تو وہاں پر ٹیرے نہیں یعنی دعا کچھ نہ کرے. سمجھ صرف تحبیق کہے کنکری ہمارے پھر چلے جائے. البتہ یہ 11-12 ذی الحجہ کو جو ہوتے ہیں تو پہلے 2 رمی وہاں پر تو تینوں کا رمی ہوتی ہے نا. تو پہلے 2 میں ٹھہرنا چاہیے اور تیسرے میں نہیں ٹھہرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی جمرہ عقبہ پہلے تو تلبیہ کہتے تھے یعنی ہر اونچائی نماز کے بعد اترائی پر جاتی ہوئی تو کیا ہوتے تلبیہ کہنے چاہیے کہنی تھی. تو اب جیسے ہی وہ رقبہ کیا کرے جمرہ عقبہ کا رمی کرے یعنی جیسے ہی ہاتھ اٹھائے کنکری کرے تو بس سٹاپ کر لے. تلبیہ اب ختم ہو گئی. سمجھ آ گئی؟ یہ حج کا اور عمرے میں جو ہے طواف کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصْوَاتٍ اور پہلی کنکری مارنے کے ساتھ تلبیہ قطع کر دے یعنی ختم کرے. ثم يذبح ان احبا اور پھر اگر چاہے تو قربانی ذبح کر دے. احبا اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ تمتع یہ افراد کا بیان ہے. یہ جو طریقہ ابھی بتا رہے ہیں یہ حج افراد کا بیان ہے. حج افراد میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے قربانی واجب نہیں ہوتا ہے. البتہ اگر حج تمتع ہو حج قران تو پھر اس میں قربانی واجب ہو جاتی ہے. ثم يحلق کیا ہے او یقصر فی الحال کرے یا قصر کرے. سمجھا گئے؟ یعنی مرضی ہے چاہے سر منڈوائی یا چاہے بال کم کر لے لیکن حل جو ہے وہ افضل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں 3 بار جو ہے حالقین کے لیے یعنی حل کرنے والوں کے حل کروانے والے کے محلقین کے لیے کیا کریے دعا کی ہے یعنی ان کی مغفرت ہو ان کی مغفرت. پھر جو ہے کسی قصر والوں کے لیے جو ہے دعا کی ہے. سمجھ تو اس وجہ حل کرنا افضل ہے. والحلق افضل حلق جو ہے افضل ہے. وقد حل له كل شيء الا النساء بس اب اس کے لیے ہر چیز حلال ہو گئی. اس کے لیے شکار حلال ہو گئے اس کے لیے خوشبو حلال ہو گئی احناف کے نزدیک کو. سمجھا کہ ورنہ بعض مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک جو ہے یعنی کچھ 2 چیزیں وہ کہتے ہیں حلال نہیں ہوتے. ایک خوشبو حلال نہیں ہے ایک جو ہے بیوی حلال نہیں. اس طرح جو ہے شافعیہ جو ہے وہ ایک اور چیز کو بڑھاتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہر چیز حلال ہو جاتی ہے سوائے بیوی کے. بیوی جو ہے تب حلال ہوگی جب طواف زیارت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ طواف زیارت ہو جائے. وقت حل له كل شيء الا النساء بس ہر چیز جو ہے اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے سوائے کس چیز کی؟ بیوی کے. ثم یاتی مکہ من یومہ پھر اس کے بعد طواف زیارت رہ گیا نا. طواف زیارت کے لیے مکہ چلا جائے گا. ثم یاتی مکہ من یومہ پھر اسی دن مکہ آ جائے. یعنی اگر اس کے پاس وقت میں نے بتا دی طواف زیارت کا وقت جو ہے وہ کہاں تک ہے؟ تیسرے دن تک ہے یعنی 12 ذی الحجہ تک ہے. سمجھ آ گئی؟ بس اگر اس کے پاس وقت ہو تو اسی دن یوم نحر کے دن جو ہے طواف کرے ورنہ اگر وقت نہ ہو تو پھر 11 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں 12 کو بھی کر سکتے ہیں. سمجھ آئی؟ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ثم یاتی مکہ من یومہ ذالک پھر اگر پھر آئے مکہ کو اسی دن او من الغد یا کل چلے جائے اور من بعد الغد یا تیسری دن بھی جا سکتا ہے. فیطوف بالبیت طواف زیارت پھر جو ہے طواف زیارت کرے بیت اللہ کا طواف زیارت کرے اور یہ جو ہے یہ فرض ہے. اگر کسی نے چھوڑ دیا تو پھر اس کی قضا لازم ہوگی. سمجھ آ گئے؟ 7 اشواط 7 چکر میں نے بتا دیا نا 7 چکر ہوتے ہیں. پھر اور اگر کسی نے طواف قدوم کے بعد سعی نہ کی ہو تو اب اسی طواف زیارت کے بعد جو ہے وہ سعی کرے گا. اب اگر کسی نے طواف قدوم میں رمل استباع نہ کیا ہو تو پھر اسی طواف زیارت میں رمل بھی کرے گا استباع بھی کرے گا. لیکن اگر کسی نے وہاں پر کیا ہو تو پھر طواف زیارت میں رمل اور استباع کی ضرورت نہیں ہوگی. دیکھو
فیطوف بالبیت طواف زیارت 7 اشواط پس 7 چکر لگائے گی بیت اللہ کا. فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقب طواف القدوم پس اگر کسی نے جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو ہے طواف قدوم کے بعد لم يرمل في هذا الطواف تو اس طواف کے بعد جو ہے وہ رمی نہ کرے ولا سعی علیہ اور نہ اس پر سعی واجب ہوگی. وإن لم يكن قدم سعی لیکن اگر قدم سعی لیکن اگر کسی نے پہلے جو ہے طواف قدوم کے بعد سعی نہ کیا ہو رمل فی هذا الطواف تو رمل بھی کرے گا اس طواف میں یعنی اکڑ اکڑ کر چلے گا چھوٹے قدم کے ساتھ مونڈے ہلا کرو کندھے ہلا کرو. وَيَسْعَبَ بَعْدَهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرے گا طواف زیارت کے بعد سعی کرے گا اگر اس نے پہلے نہ کیا ہو اسی ترتیب ما قدمناه جو ہم نے پیچھے ذکر کیا یعنی صفا سے شروع کرے گا مروہ پر ملان اخسران میں جو ہے تھوڑا سا معمولی سے دوڑے گا. وقد حل له النساء طواف زیارت کے اس کے لیے سب کچھ چیزیں حلال ہو جائے گی. وهذا الطواف هو المفروض یہ ایک ایسا طواف ہے جو کہ فرض کی گئی ہے فی الحج حج میں. ويكره تاخيره من عن هذه الايام اور مکروہ ہوگا اس کے لیے ان دنوں سے. فإن أخروا عنها پس اگر کسی نے اس کو مؤخر کیا یعنی 10 کو بھی نہیں کیا 11 کو بھی نہیں کیا 12 کو بھی نہیں کیا اس کے بعد 13 14 کو کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس پر دم بھی واجب ہوگی اور ساتھ میں قضا بھی واجب ہوگی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں لا شیء علیہ اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا. عبارات میں فقہا کے عبارات سے جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے. اچھا اب ثم يعود الى منى پھر جو ہے چونکہ اب سارے افعال تو ہو گئے نا اب جب 3 جمرات کی رمی کرنا باقی ہے وہ 11 12 کو تو کرے گا. اگر وہ 12 کو مکہ چلا جاتا ہے مینا سے مکہ چلا جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اس پر تیسری کی یعنی 13ویں ذی الحجہ کوئی رمی واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہ رہ جائے یعنی مینا میں رہ جائے تو پھر تیسری کی بھی ذی الحجہ یعنی 13 ذی الحجہ کا بھی رمی اس پر واجب ہو جائے گی. سمجھ گئے. ثم يعود الى منى پھر جو ہے واپس چلے جائے مینا فیقیم بها تو پھر وہاں پر ٹھہرے. فاذا زالت الشمس من اليوم الثاني پھر جب وہ دوسرے دن یعنی 11ویں ذی الحجہ کو جو ہے سورج جو ہے وہ ڈل جائے تو دیکھو پہلے 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ زوال سے پہلے رمی ہونی چاہیے اور 11 12 13 جمرات کی جو تینوں جمرات کی رمی ہوتی ہے وہاں پر جو ہے زوال کے بعد ہونی چاہیے. اگر کسی نے زوال سے پہلے کیا تو پھر اس کی نہیں ہوگی. من ایام النحر اچھا پھر یوم نحر کا دوسرا دن یوم نحر کا تو دوسرا دن ہوتا ہے نا عید کا دوسرا دن ہو جب سورج ڈل جائے رمل جمار الثلاثہ تو پھر جو ہے تینوں کی تینوں رمی کر لے. یبتدی باللتی تری المسجد اچھا پھر یہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. میرا تو ارادہ تھا کہ آج ختم کر لے لیکن چلو ختم تو نہیں کر لیا انشاءاللہ کل جو ہے باب القرآن باب تمتع اگر ہو سکے تو وہاں تک پڑھ لیں گے. اب اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو تو پھر پوچھیں ورنہ اسی پر اکتفا کر